تو ان حالات میں نا جب اٹر ہوپلیسنس ہو اور ہیوملیشن ہو تو صرف مسلمان امید اللہ رب العالمین سے لگاتے ہیں کہ ہمارا رب ہے، الحی وہ ہے. یہ ساری حکومتیں اور یہ ساری سیٹیں اور یہ سارے جو اقتدار ہیں نا، یہ ان سب کو زوال آ جائے گا. اور ہمیں ہمیشہ ڈیمیج اندر سے ہی ہوا ہے، ہمیشہ ہمارے جو دروازے ہیں وہ اندر سے کھولے ہیں. اور یاد رکھیں، اقصیٰ نے اگر ہمیں اکٹھا نہ کیا اور غزہ کے اس کرنٹ جینوسائڈ نے اگر ہمیں اکٹھا نہ کیا اور یونائٹ نہ کیا، تو I'm telling you nothing will in future 23 and 24 کہ جس میں بنچ آف ویک مسلمس کے بارے میں لکھا جائے گا کہ اتنے بزدل مسلمان ہسٹری میں کبھی نہیں گزرے، جو کہتا ہے نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اللہ کی دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک تم قدم نہیں بڑھاؤ گے. یہ بھی ایکسٹریم ہے، یہ بھی فتنہ ہے. ہمارا اس ٹائم جو جنگ ہے وہ کفار کے ساتھ ہے، وہ یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ ہے. اس ٹائم جو دین سے محبت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے، چاہے فی الحال ابھی کسی بھی طبقے کا ہے. اللہ ابسینیہ حبشہ سے صحابہ آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس، وہ حدیث ذہن میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بولا کہ میرے صحابہ تم حبشہ سے آئے ہو، کوئی ایسا واقعہ ہے، کوئی ایسی بات ہے جو تم نے دیکھی ہو، تم اسے شیئر کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب ہم وہاں پہ تھے تو ہم نے ایک بوڑھی خاتون کو دیکھا کہ اس کی عمر بہت ہی بڑی تھی اور وہ ضعیف تھی اور وہ پانی کا مٹکا لے کے اپنے سر پہ جا رہی تھی. تو ایک بدماش نے اس کو دھکا دیا اور راستہ نہیں دیا اور اس کو کندھا مارا تو وہ گری اور اس کے گھٹنوں پہ چوٹ لگی اور اس کا پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا. And she screamed and shouted for help, but nobody from the people came to help her. So she stood اور اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ جب کل رب العالمین محشر کا میدان قائم کریں گے اور اول اور آخر سب کے سب کو جمع کریں گے، میں اس پش کا بدلہ تجھ سے کر لوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا she spoke the truth، اس نے بالکل سچ کہا، ایسا ہی ہے. اور پھر اللہ کی نے یہ بات کی کہ جو قوم ظلم کرتی ہے اور اپنے جو بڑے لوگ ہیں ان کو نہیں پکڑتی اور اپنے کمزوروں کو ان کے ساتھ جسٹس کرتی ہے اور عدل کرتی ہے، اللہ will never let them survive. ایسے جو لوگ جو دنیا میں ظلم اور زیادتی کر رہے ہوں اور مرڈررز کو کھلا چھوڑ دیں، اور بے شک ICJ کی رولنگ کے بعد بھی اور پورے دنیا مل کے ان کا ساتھ دے دے، اللہ سبحانہ وتعالی will never let these nation flourish. تو حالات ان غزہ رائٹ ناؤ واللہ انسان بیان نہیں کر سکتا. کس طرح سے ینگ بچے جن کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، جن کے بھاگنے دوڑنے کی عمر ہے، جن کی سلائڈز لینے کی اور ان کے فٹ بال کھیلنے کی عمر ہے، ان کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں، ان کا بچپنا تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ہے نہیں، فیملی میں سے سب جا چکے اور اللہ کے پاس وہ موجود ہیں. ایسا وقت کہ جس میں ٹانگیں بھی نہیں ہیں انسان کی، اور بہن اور بھائی اور والد اور والدہ وہ سب اللہ کے پاس ہیں. اور کوئی 5 اسٹار فیسلٹی مل رہی ہے ان کو ہاسپٹلز میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور پینے کے لیے پانی نہیں ہے، اور جو پانی ہے وہ 90% پولوٹیڈ ہے. تو اس دور میں جب ہم مسلمان امت کے ایک اٹر ہیوملیشن کے حالات دیکھتے ہیں نا، کہ جس میں مسلمان ممالک ہیلپ تو کیا کرنی، ملٹری انٹرونشن تو کیا کرنا، ان کے ایمبیسڈرز نکالنا تو دور کی بات ہے، ہمارے اپنے مسلمانوں کو پروٹیسٹ کرنے پہ قید کر رہے ہیں. پیلسٹائن کا جھنڈا لہرانے پہ ان کو قید کیا جا رہا ہے. کانڈیم بھی نہیں کر سکتے، اتنا بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی اٹھ کے کہ یار آج کے بعد ہم آپ سے ٹریڈ بائیکاٹ کریں گے اگر آپ نے کیا. تو ان حالات میں نا جب اٹر ہوپلیسنس ہو اور ہیوملیشن ہو تو صرف مسلمان امید اللہ رب العالمین سے لگاتے ہیں کہ ہمارا رب ہے، الحی وہ ہے. یہ ساری حکومتیں اور یہ ساری سیٹیں اور یہ سارے جو اقتدار ہیں نا، یہ ان سب کو زوال آ جائے گا، بٹ جس ہستی کو زوال نہیں ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے. اور ان حالات میں سبحان اللہ وہ دعا یاد آتی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے دن پہ کی تھی. اور دعا کی اگرچہ صحت میں کچھ علماء کا کلام ہے، اور عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ احد میں بہت سفرنگ ہوئی، یا رسول اللہ احد سب سے شدید دن ہے آپ پہ؟ آپ نے کہا نہیں عائشہ، طائف بہت شدید تھا. اور اللہ کے نبی نے کیا دعا کی جب ان کے جوتے خون سے بھرے ہوئے تھے،
اور کوئی ساتھ نہ رشتہ دار ہے نہ کوئی مکہ کے لوگ ہیں ساتھ. کہتے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس. ایک مسلمان، ایک بلیور سب سے ہوپ ہار کے ایک رب کے ساتھ امید لگاتا ہے، اور انی اشکو بثی وحزنی اللہ، رب کے ساتھ ہی اپنی شکوہ شکایت کرتا ہے. اللہ کی میں نے کہا کہ یا اللہ میں تیرے سے اپنی قوت کے بہت کم ہونے کا شکوہ کر رہا ہوں، اور لیک آف سپورٹ کا شکوہ کر رہا ہوں، اور کن لوگوں کے حوالے کر دیے جانے کا شکوہ کر رہا ہوں کہ میں کدھر. اور یہ لمبی دعا ہے، اور ہم بھی اللہ سے یہ کہتے ہیں یا رب امت کو ہمت دے اور طاقت دے اور ہمیں دین میں کام لے اس سچویشن میں کہ جب یعنی اتنی بےغیرتی کا عالم ہے اور اتنی اٹر ہیوملیشن ہے کہ جس میں اسرائیل کی پرمیشن کے بغیر رفح کھول نہیں سکتے اور ایک پانی کی بوتل نہیں پہنچا سکتے. سردیاں گزری ہیں پچھلے 6 مہینے، ہم ایک کمبل نہیں پہنچا پائے ان کی پرمیشن کے بغیر. اتنی ہیوملیشن، حالانکہ مال کی کمی ہے. آپ النصر فٹ بال کلب کو دیکھ لیں، بلینز آف ڈالرز جو ہے نا ایئرلی پے کیے جا رہا ہے ایک فٹ بالر کو. بٹ کول ریزروز ہمارے پاس ہیں، اٹامک ویپنز ہمارے پاس ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ہے، اور بڑے بڑے کانسرٹس اور بڑے بڑے ہمارا جو عرب دنیا ہے سبحان اللہ، یو اے اور ابو دھابی، مور دین 6000 فیملیز، جو فیملیز ان کو سیٹل کر رہی ہیں. ابو دھابی سے قافلے نکل رہے ہیں اسرائیل کی سپورٹ کے لیے، اور ان کی سیکیورٹی بھی کوئی نہیں ہے کہ انہوں بھی آ کے روکے، اینڈ دے آر گوئنگ. یاد رکھیں مسلمانوں کو نا ہمیشہ اندر سے ڈیمیج ہوا ہے. اللہ کے نبی نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھیں، جن میں سے 2 قبول ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک کو روک لیا کہ اللہ میری امت کبھی بھی فیمن کی وجہ سے نہ ہلاک ہو. اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. یا اللہ میری امت کبھی بھی، جیسے نوح کی قوم غرق کر دی گئی تھی، طوفان کا جو عذاب، پانی کا جو عذاب ہے اس میں نہ غرق ہو، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. تیسری دعا کہ یا اللہ میری قوم کہ جو آپس میں لڑنے سے جو ہلاکت ہے یہ کبھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسیپٹ نہیں کی، اور ہمیں ہمیشہ ڈیمیج اندر سے ہی ہوا ہے. ہمیشہ ہمارے جو دروازے ہیں وہ اندر سے کھولے ہیں. اور یاد رکھیں اقصیٰ نے اگر ہمیں اکٹھا نہ کیا، اور غزہ کے اس کرنٹ جینوسائڈ نے اگر ہمیں اکٹھا نہ کیا اور یونائٹ نہ کیا، تو I'm telling you nothing will in future. Nothing will in future. جیسے بنو اسرائیل نے جہاد کا انکار کیا تھا تو ان پہ 40 سال کے لیے ذلت مسلط کر دی گئی تھی، اور سائنائی ڈیزرٹ میں وہ گھومتے رہے اور پھٹکار پڑ گئی ان پہ. اگر آج ہم اکٹھے نہ ہوئے نا، اور ہم نے باہمی جو فروعی اختلافات ہیں ان سے ہٹ کے، اور ان سیٹوں کی لڑائی سے ہٹ کے، اور اس دنیا کی محبت کو چھوڑ کے اگر امت کے لیے کام نہ کیا، تو یاد رکھیں اگلے 100 سال یا ہزاروں سال ہم پہ شاید ذلت مسلط کر دی جائے گی. تو یہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے، جو غزہ کا مسئلہ ہے، یہ ابھی کچھ لوگوں کا، یہ ایک ٹیریٹری کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امتی غیرت کا مسئلہ ہے کہ جو تم کر سکتے ہو کر لو، ہم وہ کر رہے ہیں، اور امت خاموش ہے. تو امت کا یہ غیرت کا مسئلہ بن چکا ہے. سو وی شوڈ پلے آر پارٹ. ہم جو کر سکتے ہیں کریں، شارٹ ٹرم اسٹریٹجیز بنائیں اینڈ لانگ ٹرم گولز بنائیں. اور یاد رکھیں اسلام ول ون ود یو اور وداؤٹ یو، بٹ یو ول لوز وداؤٹ اسلام. جس سے ہمارے مشائخ کہا کرتے تھے اسلام نے غلبہ پانا ہے، اسلام نے ون کرنا ہے، بٹ وی ول لوز. سو ڈو ناٹ سیٹل فار لٹل. ڈو ناٹ سیٹل کہ اچھا ماشاء اللہ اس نے تو کنڈیم کر دیا، اس نے تو اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا. نہیں. رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک 2024 یہ لکھا جائے گا، یہ ہسٹری کی بکس میں موسٹ مینشنڈ ایئر ہوگا 23 and 24، کہ جس میں بنچ آف ویک مسلمس کے بارے میں لکھا جائے گا کہ اتنے بزدل مسلمان ہسٹری میں کبھی نہیں گزرے. وی آر پارٹ آف ہسٹری. آج اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے، آج ہم اگر آواز نہیں اٹھائیں گے، آج ہم اگر نہ ڈر ہو جائیں گے. ہم لوگوں کو انڈیپینڈنٹ تو کیا گیا مختلف ڈیٹس دے کے، فزیکلی انڈیپینڈنٹ 1947 میں پاکستان آزاد ہوا 14 اگست کو، اور XYZ. اور یاد رکھیں سبحان اللہ کچھ کافر لوگوں نے کچھ سال پہلے ایک پیج پہ کچھ لائنیں کھینچیں، اور ہم آج مسلمان اپنے آپ کو ان لائنوں سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. میں پاکستانی ہوں تو میں افغانی ہوں تو میں ایرانی ہوں. وی آر این امہ، ہم ایک امت ہیں. وی آر ناٹ پراؤڈ آف ان لکیروں کے. یس ہم نے یہ لا الہ الا اللہ کے بیس پہ ملک بنایا تھا، ہم نے اس کو اسلام کے لیے استعمال کرنا ہے، بٹ اس میں کوئی خیر نہیں اگر اس کو اسلام کے لیے استعمال نہ کیا جائے. تو وی آر این امہ، وی ہیو ٹو بی بریو. ہم فزیکلی تو 14 اگست کو آزاد ہوتے، بٹ مینٹلی ہم آج تک آزاد نہیں ہوئے، اور آج تک انہی جکڑوں میں ہیں.
ایسے جو وقت ہوتے ہیں نا یہ ٹف لوگوں کو کریٹ کرتے ہیں، اور ٹف لوگوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں. So I read a quote somewhere: tough times create strong men, strong men create easy times, easy times create weak men, and weak men create tough times. اور ہسٹری میں پڑھ لیں ایسے ہی ہوتا رہا. جب اسٹرانگ مین آئے تو انہوں نے ایزی ٹائمز کریٹ کیا اور فلرش کیا، اور جب ایزی ٹائمز آئے تو پھر ایسے مسلمان پیدا ہوئے جو ویک تھے، لیزی تھے، لیتھارجک تھے، اور انہوں نے امت کی رسپانسبلٹی کو نہیں سنبھالا. اور آج وہ ٹائم ہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو بی ویک، وی ہیو ٹو بی اسٹرانگ. اور اللہ کی اجازت اور اللہ کے ساتھ لائلٹی بغیر ہم کبھی اسٹرانگ نہیں ہو گئے. اس ٹائم پر اللہ کی لائلٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ. ایچ اینڈ ایوری حرام گیز is detrimental. Each and every sin, either minor or major, is killing. اور ہمیں اللہ کی مدد سے وہ دور کر لے گی. So be from حزب اللہ and be from the انصار اللہ in these times. اللہ کے ساتھ اپنا جو ریلیشن ہے اس کو بہت اسٹرانگ کریں، اور ایکٹیویزم بھی شو کریں، جو کر سکتے ہیں کریں. تو دو جو ایکسٹریمز ہیں نا، ایک وہ ایکسٹریم جو صرف اپنے نفوس پہ کام کرتے ہیں اور دے جسٹ ورک آن دیم سیلز اینڈ مسجد میں رہتے ہیں اور سارا، اور دے ڈونٹ سے کہ نہیں عمل بالمعروف کرنا یا نیکی نہیں کوئی فائدہ نہیں اس کا. اور صوفیزم کے جو اسلام ہے ایکسٹریم، اٹس اے فتنہ. اور دوسرے ایکسٹریم جو کہتا ہے نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اللہ کے دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک تم قدم نہیں بڑھاؤ گے. یہ بھی ایکسٹریم ہے، یہ بھی فتنہ ہے. صحابہ بیچ میں تھے، جو رومن امپائر نے بھیجا نا اپنے ایجنٹس کو اور کہا کہ چیک کر کے آؤ کہ وہ کیسے ہیں. تو جو ایجنٹس آئے اور کچھ دن گزارے تو واپس آئے کیا کہا کہ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، دے آر منکس ایٹ نائٹس اینڈ دے آر واریئرز ان دا ڈے. رات کو ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کو عبادت کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا، اور دن میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کو لڑائی اور جہاد کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا. دس از اباؤٹ ٹائم وی نارملائز دا ورڈ آف جہاد فی سبیل اللہ، جس کو بلینز آف ڈالرز خرچ کے اور اسلامک ٹیررزم کا نام دیا گیا، یا مسلم ٹیررزم یا مسلم فنڈامنٹلزم کا نام دیا گیا. اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کے ورڈ کو نارملائز کریں اور لوگوں میں دوبارہ انٹروڈیوس کریں. دس از اے لاسٹ سنہ، دس از اے لاسٹ لیگیسی. ہم فارگاٹن سنت کی بات تو کرتے ہیں، بٹ ایک سنت جو فارگاٹن ہے اٹ از جہاد فی سبیل اللہ. اس ٹائم پہ بہت ساری جماعتیں ایسی ہوتی ہیں دے ٹیک دا بینیفٹ آف دا یوتھ، کہ وہ موٹیویٹڈ ہیں، ان کو غلط راستے پہ لے کے چلے گئے اور ان کو اپنی حکومت کے اپنے لوگوں کے خلاف کر کے مسلمانوں کو مسلمان سے لڑوانا شروع کر دیا اور جنت کے وعدے کرنا شروع کر دیا. اور اس ٹائم پہ آپس میں لڑنا، مسلمان کا مسلمان سے لڑنا بھی اٹس اے بیڈ اسٹریٹجی. وی ہیو ٹو بی یونائٹیڈ. ہمارا اس ٹائم جو جنگ ہے وہ کفار کے ساتھ ہے، وہ یہودیوں اور نصرانیوں کے ساتھ ہے. اس ٹائم جو دین سے محبت کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے، چاہے فی الحال ابھی کسی بھی طبقے کا ہے، وہ ہمارا الائے ہے. وہ جب جہاد کا اعلان ہوگا وہ ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے وہ ان کے ساتھ ہم قتال کر رہے ہوں گے. So do not fight amongst each other. Rather gain knowledge. فتنوں کا پتہ ہو آپ کو، اور اپنی انرجیز کو اسمارٹلی یوٹیلائز کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کو ان ایام اللہ سے لیسنز لرن کرنے کی توفیق دے کہ مجھے آج کیا کرنا ہے اینڈ what hope do we have for the future ان شاء اللہ تعالیٰ. بارک اللہ لی ولکم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.